جب بھی صالح علیہ السلام گزرتے تھے اپنی قوم سے تو قوم افسوس سے کہتی تھی، آپ سے ہم نے بڑی امیدیں کی تھی کہ آپ کے باپ کو اس طرح ہوگا، آپ کا باپ عیاشی کرے گا، آپ عقل مند ہو، آپ فلاں کی طرح بنو گے، فلاں کی طرح بنو گے، آپ نے ایک سادگی اور غربت والا راستہ چن لیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کل حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوا، آج حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، صرف 10 منٹ روزانہ 10 بجے کے بعد 11 بجے سے پہلے میں ویڈیو ڈالتا ہوں، واقعہ ڈالتا ہوں انبیاء کے۔ 10 منٹ نکال لیا کریں 24 گھنٹوں میں سے، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ سامعین اکرام، جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی آئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ برباد ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی قوم انہی میں سے جو بچ گئے تھے انہی میں سے پیدا ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم کا نام قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی تھی، آسمانوں سے نعمتیں، زمین پر نعمتیں، پتھر ان کے لیے نرم کر دیے تھے، پتھروں پر انہوں نے لمبے لمبے محل تیار کر دیے، بڑے بڑے محل تیار کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو سے زیادہ حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کو خوب حسن بھی دیا، خوبصورت بنایا، ان پر بہت نعمتیں کی، لیکن وہ بدبخت نعمتیں کی اتنی ہوئی تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر سکیں، وہ اللہ کی نافرمانی اور بتوں کو تراشنے لگ گئے، وہ بھی پتھروں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ سامعین کرام، جب پتھروں کی پوجا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ زمین پر فساد ہو، زمین پر فساد نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ ان کو، نادانوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، مشرک کا عقل بھی نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، پتھر کو خود تراشتے ہیں، وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہی آپ رکھتے ہیں، ان کو رکھ کر پھر پوجا کرتے ہیں، ان سے تمنا کرتے ہیں یہ کہ ہمیں یہ چیز دے گا، وہ آپ سے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے سامنے آپ سجدہ میں گر گئے۔ کبھی آقا بھی اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے، اللہ والیوں، پھر وہی تراشنے لگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک اچھے گھرانے کے، اچھی پرورش پائی تھی، نیک تھے اور بہت ہی عقل مند اور ذہین تھے، اور عوام ان کی جو قوم تھی ان سے بہت امیدیں لگا رکھی تھی، یہ ذہین بچہ ہے، یہ اس بادشاہ کی طرح بن جائے گا، اس مالدار کی طرح بن جائے گا۔ ایک غریب سا تھا، لیکن اس کا جس طرح عقل تھا، قوم کہتی تھی یہ بڑا آدمی بن سکتا ہے، یہ بن جائے گا، بڑا ہو کر یہ نام پیدا کرے گا، نام روشن کرے گا، اپنے باپ کا نام روشن کرے گا، جب گزرے گا کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو کتنا مالدار ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قوم کی طرف قاصد رسول بنا کر بھیج دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ جب یہ بنے تو ان کی قوم افسوس کرنے لگ گئی، ہم کو تو آپ پر اتنی امیدیں تھیں، ہم نے سوچا تھا کہ آپ ایک بڑے آدمی بنو گے، ایک آپ نام پیدا کرو گے، اپنے باپ کا نام پیدا کرو گے۔ جس ماں نے آپ کو ترس نہیں آیا، جس ماں نے آپ کی خاطر ساری زندگی لگا دی، آپ پر، آپ کی خدمت کرتے کرتے، آپ نے اس پر ترس نہ کھایا، آپ نے بڑا آدمی بنتا تھا، آپ نے ایک کون سا راستہ اختیار کر لیا، ایک چھوٹا سا راستہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں۔ اللہ
ان کو ہدایت نہ نصیب ہوئی، وہ اتنی بری باتیں کرنے لگے۔ اے اتنے اس سے بھی بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قاصد بن گیا، اللہ تعالیٰ کا رسول بن گیا، اللہ اکبر۔ لیکن قوم کو وہ نصیحت کرنے لگ گئے، اے اللہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے عذاب آیا؟ وہ کہتے تھے ہم تو بڑے محلوں میں رہتے ہیں، یہاں عذاب نہیں آ سکتا، یہاں ہم محفوظ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب اس طرح آیا تھا، وہ چٹیل میدان میں تھے، وہ اس طرح تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے مرنا ہے تو اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا جب یہاں سے آپ چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو موت آئے گی، موت کے بعد آپ کھڑے ہوگے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ وہ اس کی بات سن کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ ایک بار بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تو وہ ایک پھر دوبارہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ انکار کرتے تھے۔ آپ کو ہم سے جتنی امیدیں تھی آپ عقل مند اتنے نہ نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ہنستے، حضرت صالح علیہ السلام ان پر خوف کھاتے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتاتے تھے، سب قصے بتاتے تھے، لیکن وہ نہ مانے۔ چند لوگ جو غریب تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کی بات پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جب ایمان لے آئے بادشاہ کو اپنی سلطنت کا ڈر پہ گیا۔ بادشاہ نے بلایا جو ایمان لے آئے تھے اللہ پر، ان کو کہا کہ آپ اس پر ایمان کیوں لے آئے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ایک بار مار گیا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، کوئی وجود کا حصہ بھی نہیں رہے گا، دوسری بات آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ اس نے آپ کو جھوٹ بولا، معاذ اللہ، آپ اس کی بات پر یقین کر گئے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے ساری زندگی، جب آپ مر جائیں گے تو دوبارہ کسی کھڑا نہیں ہونا۔ وہ آپ کو اتنی بڑی زندگی ملی، اس کے بعد آپ کھڑے کیے اٹھائے جاؤ گے، یہ تو بڑی لمبی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے اس پر یقین کر لیا، آپ اتنا عقل نہیں رکھتے کہ ایک بار بندہ مر گیا دوسری بار کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایمان چھوڑ دیا، انہوں نے پھر وہی کفری والا راستہ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام پھر غمگین ہو گئے، کہتے ہیں اللہ میں تو زور لگا لا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل والے بیان میں آگے قصہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔